آپ کو مسئلے بتائیں گے، کل کو آپ کو دین سمجھائیں گے. یہاں میری جگہ کوئی اور آ کے بیٹھے گا، اس مصلے پہ کوئی اور آئے گا. یہ مسجد تو قیامت تک رہنی ہے. میں آج ہوں کل نہیں ہوں، آج مریں گے کل دوسرا دن ہوگا، کوئی اور آ کے بیٹھے گا. تو ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں، دینی کتابیں آپ کو پتہ ہے ان کے ریٹ کیا ہے؟ ہمیں یہ تو بڑا پتہ ہے کہ دال بڑی مہنگی ہوگی. کبھی سوچا جو قرآن مجید کی تفاسیر کتنی مہنگی ہیں، احادیث مبارک. پھر ہم کہتے ہیں مولوی وہی گلا کرتے ہیں جڑیاں بچپن کو سن دے. آج یہ نئی کتابیں لینی پڑیں گی نا، ریسرچ کرنی پڑے گی، تحقیق کرنی پڑے گی، مطالعہ کرنا پڑے گا. اس کے لیے پیسہ چاہیے، وسائل چاہیے. اب مولوی کے پاس وہ گھر میں بچوں کو کھلانے کے لیے نہ ہو اور آپ اس سے ڈیمانڈ یہ کریں کہ وہ نئے دور کی جدید تحقیق آپ کے سامنے پیش کرے، تو کہاں سے کرے؟ کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، وہ کھانے پہ 50,000 لگا دے گا. یہ نہیں سوچے گا کہ کسی عالم دین کو 20,000 کی کتابیں لے دوں. جب تک وہ کتابیں لوگ پڑھتے رہیں گے میرے ابا جی کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. پائیدار کام تو یہ ہے نا. کسی دین کے طالب علم کے لیے کتابوں کا انتظام کر دوں، جب تک وہ دین کا عالم پڑھتا پڑھاتا رہے گا، پھر اس کے شاگرد آگے پڑھتے پڑھاتے رہیں گے، ثواب ابا جی کو قبر میں پہنچتا رہے گا. تو اس طرف ہم کیوں نہیں جاتے؟ ہم اپنی سوچ کے دھاروں کو کیوں نہیں اس طرف بدلتے؟ ہمیں بدلنا ہوگا. ان اللہ والوں کی تعلیمات کی روشنی یہی ہے کہ دین کے لیے اپنے پیسے کو جتنا زیادہ. ایک بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا سارا دن اور سیکھا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث مبارکہ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اس کے بھائی جو تھے نا، وہ اس سے بڑے نالا رہتے تھے، ناراض رہتے تھے. اس کو تانے دیتے تھے، یار تو اکیلا بیٹھا رہنا مسیحیت سے سارا دن پاگلوں کی طرح محنت کر کے کمانے ہیں، اور تو آگے مفت میں روٹیاں کھاتا ہے، توڑتا ہے. شرم ہے یار، تو کام کیا کر. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس پہ ہماری بات کا اثر نہیں، وہ شکایت لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذرا کچھ سمجھائیں. آپ نے فرمایا کیا سمجھاؤں؟ کہا کہ یہ سارا دن آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، ہم باہر جا کے کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور یہ ٹائم پہ آ کے مفت کی بیٹھ کے روٹی کھا لیتا ہے. اس کو کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی غیرت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کے فرمایا، پاگلو تم کیا سمجھتے ہو تمہیں تمہاری محنت کا پھل اللہ دیتا ہے؟ سارا دن جو یہ دین سیکھتا رہتا ہے، اللہ اس کے دین سیکھنے کی برکت سے تمہارے رزق میں برکت عطا کر رہا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تم پہ بوجھ ہے؟ اور پاگلو اس کی وجہ سے تو اللہ تمہیں رزق دے رہا ہے. اس کی خدمت کرو، اس کی خدمت کرو، کیونکہ یہ وہ ہے جو اللہ کا دین سیکھ رہا ہے. اور آج جو اللہ کا دین سیکھے ہم اس کو تانا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں دنیا کا، ہی جاہل لوگ ہیں. اچھا مجھے بتائیے، ایم اے، ایم فل، پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، وکیل، جج دنیا سے جائے گا. گئے ہیں کئی، کن کی قبروں پہ آج تک قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ کوئی ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر بتا دے، کوئی ایک جج بتا دے جس کی قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو، کوئی ایک جرنیل بتا دے جس کی قبر پہ قرآن پڑھا جا رہا ہو. نہیں تو پھر انہیں چٹائیوں پہ بیٹھ کے جنہوں نے دین پڑھا، ایک نہیں میں لاکھ بتاتا ہوں. آئیے شروع کیجئے. سب سے پہلے جناب حضور کا تھا کہ بخش رحمان، آپ کے سبحان اللہ میں میری ماشاءاللہ. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت صدی شہباز قلندر. پھر بھی نہیں سمجھ آتی میرے پاس. دین سے جڑو گے تو عزت پاؤ گے، دین سے دور ہوگے رل جاؤ. آج پیرس میں دھماکے ہوئے، فرانس میں، ہم سختی کے ساتھ مذمت کریں. جہاں بھی کوئی ایک انسان بے گناہ مارا جاتا ہے ہم اس کی مذمت کریں. لیکن ہم یہ پوچھنے پہ ضرور مجبور ہیں کہ پیرس میں حملہ ہو، 100 بندہ مرے، پوری دنیا ہل جائے، پوری دنیا ہل جائے. فلسطین میں جو بچے ذبح ہوتے ہیں، برما میں 1-2 نہیں، ہزاروں بچوں کی گردنیں ان کے والدین کے سامنے کاٹی، ہزاروں.
اور وہ مناظر آج بھی فیس بک پہ آپ اگر دیکھیں نا تو انسان دیکھ کے ہل جاتا ہے، یار یہ انسان ہے کہ اس طرح تو گادر مولی کو نہیں کاٹا جاتا جس طرح برما میں مسلمانوں کے بچوں کو اور عورتوں کو، اور جس بے دردی کے ساتھ عورتوں کے پستان تک کاٹے، تب کوئی نہیں بولتا۔ فلسطین میں کئی دہائیوں سے ظلم ہے، کوئی نہیں بولتا۔ آپ کے پڑوس میں کشمیر میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، 6 سال کی بچی سے لے کے 80 سال کی بوڑھی تک گینگ ریپ ہو چکا ہے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ شام کے اندر اتنا ظلم ہے کہ ابھی کچھ ماہ پہلے 1-1.5 ماہ پہلے ایک بچہ ساحل سمندر پہ مرا پڑا تھا، جو شام سے جان بچا کے ہجرت کر کے چلے تھے، اور پھر سمندر کی لہروں نے اسے جب ساحل پہ پھینکا تو مسلمانوں کو بھی ضمیر جگانے کے لیے تھا، اور پوری دنیا جو آج ہمیں دس دے رہی ہے انسانیت کا، ان کے منہ پہ تماچا تھا کہ یہ مسلمان نہ سمجھو، انسان کا بچہ ہی سمجھو۔ ہم اس کی حمایت بالکل نہیں کرتے، نہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ فرانس میں جو کچھ جنہوں نے کیا، آپ تو بہت پہلے سے ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہ تو اس سال خطبہ حج میں مفتی اعظم سعودی عرب کو خیال آیا، کیونکہ اب ان کی داڑھی پہ ہاتھ داعش کا پہنچا تو منافق بولے کہ داعش اور طالبان یہ جو رابے والا دہشت گرد ہیں، ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں اور بچوں کی قربانیاں دے کے کہا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے طالبان ہو، داعش ہو، کوئی بھی جو اسلام کے نام پر کسی کی جان لیتا ہے وہ دہشت گرد ہے۔ ہم کل بھی کہتے تھے دہشت گردی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم آج بھی کہتے ہیں دہشت گردی کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ہم یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ طالبان مسلمانوں کے بچوں کے گلے کاٹے اور ان کی فنڈنگ امریکہ اور اسرائیل اور ہندوستان کرے، 9/11 کے حملے ہو ان کی فنڈنگ ہندوستان سے ہو، فلسطین میں بمباری ہو فنڈنگ جناب والا یورپ سے ہو، داعش اتنا ظلم کرے شام میں فنڈنگ جناب والا یورپ سے ہو، تو جب تم دہشت گردوں کو مدد دیتے ہو، اسلحہ دیتے ہو، فنڈ دیتے ہو، تو اپنی اس منافقت کو بند کرو۔ اب یہ منافقت نہیں چلے گی، خون مسلمان کا بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا تمہارا قیمتی ہے، تمہارے بچے کی موت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جتنی وہ شام کا بچہ ساحل سمندر پہ پڑا ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی انسان سمجھو، ہمارے خون کو بھی خون سمجھو۔ اگر تم پہ حملہ ہو، ہم مذمت کرتے ہیں، جب ہم پہ حملہ ہو تم بھی گونگے شیطان نہ بنا کرو، تب بھی انسانیت کو یاد رکھتے ہوئے ان کی مذمت کیا کرو۔ اور ہم یہ آج اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آج سے ان کی فنڈنگ بند کر دو، تم ان کی فنڈنگ روک دو، یہ 1.5-2 مہینے میں دنیا سے ختم ہو جائے۔ طالبان کو افغانستان میں پیسے دے کے تم مرواؤ ہمیں، القاعدہ کو تم پیسے دے کے مرواؤ ہمیں، یہاں القاعدہ کو مارنے کے لیے آتا ہے، طالبان کو مارنے کے لیے آتا ہے، اور شام میں انہیں کو پیسے دے رہا ہے۔ اب یہ منافقت نہیں چلے گی میرے بھائیوں، تھوڑا سا آپ بھی ذرا حوصلہ کیا کریں۔ ہمارے بچے وہ بھی انسانوں کے بچے، ہمیں بھی انصاف چاہیے اب دنیا سے، اور کوئی آپ سے انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پتہ کیوں؟ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ہم کوئی انصاف اپنے آپ سے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آئیے آج سے ہم اپنی تیاری، جو ہماری صفوں میں بھیڑیے ہیں، کھل کے ان کو دہشت گرد کہیں، مسلمان نہ کہیں، ان کی حمایت سے ہم ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ جو بھی کسی انسان کی جان بے گناہ انسان کی لیتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ واضح ہے۔ اس اصول پہ آج پوری قوم کو جمع ہونا پڑے گا، اور جب ہم جمع ہو جائیں گے اف اینڈ بٹس نکل جائیں گے، وہ ایسے ہوا تو ویسے ہوا نکل جائے گا۔ بس ایک بات آ جائے گی کہ مسلمان جو ہے وہ انسانیت کا قاتل نہیں ہو سکتا، بلکہ مسلمان وہ ہے جو غیر مسلموں میں جا کے بیٹھتا ہے،
پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے لاہور کو داتا کی نکلی بنا دیتا ہے۔ نہ کوئی اسلحہ لے کے آتا ہے، نہ کوئی بارود لے کے آتا ہے، نہ کوئی بم لے کے آتا ہے، بس ایک تسبیح ہے، جائے نماز ہے، اور وہ اللہ والا آ کے بیٹھتا ہے، پھر اپنے کردار سے دنیا کو اس طرح اسلام کی طرف لاتا ہے کہ آج لاہور کی ہر گلی میں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، اور ہر مسجد سے دن میں 5 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا گونجتی ہے۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو، جنہوں نے ہمیں